رمضان عظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. معزز حاضرین مجلس، یہ ہمارے راجہ بھائی کی محبت ہے، مسلسل یہ میرے آنے کے بعد رابطے میں رہے، مجھے یہاں حاضری دینی. میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے نہ چلا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے. تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ گزر گیا اور کئی سال تو ہو گئے مجھے بولے ہوئے کہ اب میں تقریر نہیں کر پاتا، بلکہ اب تو نماز بھی پڑھانے کے لائق نہیں رہا. اپنی مسجد میں نے ایک نائب امام رکھ لیا، میں خود بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. تو اب ظاہر کہ طبیعت ساتھ نہیں دیتی، اس لیے میں نے امریکہ کا پروگرام بنایا تھا، اور اس لیے کہ جو حضرات وہاں ہم سے متعلق ہیں یا سلسلے سے متعلق ہیں تاکہ ان کی اصلاح رہے. ہمت تو میں نے کر لی، لیکن سفر اتنا طویل ہے کہ طبیعت نہیں مانی، اس لیے کہ جہاں بھی جائیں وہاں بولنا پڑتا. اب دیکھیے یہاں بھی کوئی بولنے کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، لیکن بولنا پڑا، تو اس لیے سفر ہی میں نے ملتوی کر دیا. چونکہ 1 مہینے کا ویزا میرا لگ گیا تھا، تو میں نے اس طرح لگایا کہ جیسے میں جاتے میں عمرہ کر لوں اور وہاں مہینے 1.5 مہینے رہنے کے بعد پھر واپسی میں بھی عمرہ کر لوں. اب وہ ایکسپائر ہونے والی تھی ڈیٹ، تو طبیعت نے گوارا نہیں کیا. کہ مدینہ شریف کا ویزا لگاؤ اور میں نہیں جاؤں، اس لیے میں حاضر ہو گیا. اپنی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں کرتا. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور ایک اور جگہ فرمایا حق تقاتی، دیکھو ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جلوت میں بھی ڈرو اور خلوت میں بھی ڈرو. جس وقت کوئی نہ دیکھ رہا تب بھی ڈرو. ہمارا حال یہ ہے کچھ اگر لوگ دیکھتے ہوں تو شاید ہم ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کوئی نہ دیکھے شاید ہم اقدام کر بیٹھے. نہیں، پر حق تقاتی، ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق. اور ولا تموتن، ہرگز نہ مرنا الا وانتم مسلمون، ایسی حالت میں مرنا کہ تمہیں جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. ہر آدمی آپ جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ مرنا، لیکن ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. اب چند باتیں بتاتا ہوں امام جلال الدین سیوطی کے حوالے سے. دیکھیے کوئی آدمی آتا ہے، میں تو معمولی سا آدمی یہاں آیا، 10-20 لوگوں کو خبر تو ہوئی نا کہ بھائی مولانا آ رہے ہیں. اب ایک ملک الموت کا اتنا بڑا پیغام آ رہا، حضرت عزرائیل علیہ السلام، کوئی قاصد تو آنا چاہیے نا، بتایا کہ دیکھیے اتنا معزز فرشتہ جو ہے نا وہ آ رہا. یہ سوال کیا گیا ملک الموت سے، انہیں جواب دیا کہ ہاں میرے آنے سے پہلے میرے قاصد آتے ہیں. وہ کیا قاصد ہیں؟ فرمایا بالوں کا سفید ہونا، اللہ، بینائی کا کمزور ہونا، اور کان کا کمزور ہونا، یہ میرے قاصد. جب یہ آئے سمجھ لو کہ میں آنے والا، یعنی بڑھاپے کی علامت ہے. تو اس سے پہلے آدمی اپنا انتظام کرے. تو یہ تو ضمناً بات آ گئی. میں نے عرض کیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ایسی حالت مرنا کہ تم مسلمان. اور یہ جو آیت میں نے پڑھی وہ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، دیکھو جب بات کرو تو سچی بات کرو، پھر پھر کی بات مت کرو، جھوٹ مت بولو. اور حدیث شریف میں بڑی برائی آئی، فرمایا کہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ جو ہے جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور صدیق جو ہے یعنی صدق جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے. امام غزالی نے بیماریوں میں لکھا، زبان کی جو بیماریاں، اس میں یہ لکھا کہ روزانہ آدمی کے جسم کے اعضاء اس کی زبان سے التجا کرتے ہیں خدا کے لیے اللہ سے ڈرنا، ہماری خاطر ہم پہ رحم کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے آدمی زبان سے بولتا ہے، ڈنڈا کہاں پڑتا ہے؟ سر پہ.
کوئی مارے گا تو کہاں مارے گا؟ زبان کو تو ہی مارے گا، بدن پہ مارے گا، ہاتھ پہ مارے گا، ٹانگ پہ مارے گا، سارے اعضاء اس سے فریاد کرتے ہیں کہ ذرا خدا سے ڈرنا، کوئی ایسی بات ایسے نہ کرنا، کوئی مسئلہ ہو جائے. یہ ایک بات. اور دوسری یہ ہے کہ یہ زبان ہے ایک چھوٹی سی. دیکھیے آدمی بڑی سے بڑی شاندار غذا کھتا ہے، کائے کے لیے کھاتا ہے کہ زبان کے مزے کے خاطر کھاتا ہے، حلال بھی کھاتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے. ایک زبان کو تر کرنے کے لیے کتنی چیزیں کھاتا ہے آدمی. ٹھیک، اچھا زبان سے اتر جائے ختم ہوگی بات. حلق سے اترنے کے بعد نہ کوئی قورمہ ہے، نہ بریانی ہے، نہ زردہ ہے، نہ کوفتے ہیں، کچھ نہیں، سب ایک ہو کے رہ جاتے ہیں. تو اس کو سنبھالنا. اور صحیح ستہ میں حدیث موجود ہے جس سے حضور علیہ السلام کے اختیار کو پتہ لگتا ہے. فرمایا دو باتوں کہ تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. جنت کی ضمانت کون دے گا؟ جو جنت کا مالک ہے وہی دے گا نا بے شک ہاں. بے شک. وہ دو باتیں فرمایا وہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور اپنی شرم گاہ، اس کی تم حفاظت کرو. جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. اللہ. جنت کی ضمانت دی حضور علیہ السلام. تو سچائی کی طرف چلے آپ. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ بولے بغیر گزارا ہی نہیں. اب کیا اس میں جمہوریت چلتی ہے؟ لوگ والے زیادہ ہیں کہ ہم بھی جھوٹ بولنے لگ جائیں. تو اب یہ تو ایسا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں بھائی جمہوریت ہے اس میں، نمازی زیادہ ہیں یا بے نمازی زیادہ ہیں؟ بے نمازی زیادہ ہیں تو ہم بھی چھوڑ دیں گے اپنی نماز. ہاں تو اللہ اور اس کے رسول حکم کے مطابق سچائی اختیار کرو، چاہے کتنا ہی بڑا نقصان ہو. یہ سب نفسیاتی اور دماغی خلل ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے گزارا نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط. داتا گنج علی حجویری رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں حضرت حسن بصری کا ایک واقعہ نقل کیا. حسن بصری جو ہیں ان کا واقعہ نقل کیا کہ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی. یہ حضرت حسن بصری سے بیعت تھی. تو حسن بصری سے کوئی ایسی بات سرزد ہو گئی کہ خلیفہ وقت جو تھا ان پہ ناراض ہو گیا اور پولیس ان کے پیچھے لگ گئی. تو لگنے کے بعد وہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آن کر کے چھپ گئے. سپاہی آ گئے، کہا کہ تم نے دیکھا ہے حسن بصری؟ داؤد طائی حالانکہ ان کے تو مرشد تھے، کل یہاں دیکھا؟ کہاں؟ کہ اندر بیٹھے ہوں. اندر بیٹھے تھے. سپاہی چلے گئے، اندر جائزہ لیا، اس کے بعد آ گئے، کہنے لگے جھوٹ بول رہے ہو، اندر تو کوئی نہیں، پڑھ رہے اندر بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. وہ گئے، مت ہی نہیں حسن بصری. سپاہی چلے گئے ڈھونڈ. پھر جب نکلے حضرت حسن بصری فرمایا مریض صاحب آپ نے تو مروا دیا تھا، اندر بیٹھے. فرمایا بات یہ ہے میری سچائی نے تمہاری جان بھی بچا لی اور میری جان بھی بچا لی. اللہ. اگر جھوٹ بولتا میں بھی مارا جاتا، تم بھی مارے جاتے. یہ سچائی کی برکت، اس لیے سچائی کو اختیار کیا جائے. قولوا قولا سدیدا، جب بولو سچی بات بولو. اب یہ زبان ہے، آپ دیکھیے اس سے چاہے گالی دیں آپ یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، تلاوت کریں، کتنے فائدے ہیں جو اٹھا سکے ہم زبان سے. تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. ہمیشہ سچ بولیں چاہے کتنا ہی بڑا آپ کا نقصان ہوتا. یہ دنیا کہتی جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط. انشاءاللہ آپ سچ بولیے تو اس کی برکتیں دیکھیے آپ، جیسا میں نے ابھی بیان کیا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. وہ بے شمار ایسے واقعات جن پہ سچائی، سچ بولنے والے جو ہیں وہ ان پر تعریف تو ہوئی مگر اللہ تعالیٰ نے وہ کامیاب کیا. اور اس کو آپ اگر دیکھیں تو اس کا دیکھیے گا کبھی حجاج کی سیرت، کیسے کیسے اکابر صحابہ اور وہ تھے کیا کہتے ہیں اکابر جس کو اس نے قتل کیا، وہ بالکل اس کی سامنے کھڑے ہو کر ایسا سچ بولتے کہ ان کو پتہ تھا کہ میں یہ بولوں گا کہ یہ گردن مار دے گا میری، مگر نہیں ڈرتے تھے، سچ بولتے تھے. اگرچہ وہ جان سے چلے گئے، سچائی اپنے ساتھ لے گئے. جھوٹ انہوں نے نہیں کہا. بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر اس نے کہا. بعض تو ایسے اکابر کو اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا حجاج نے، جس میں سے ایک حضرت سعید بن جبیر تھے رضی اللہ عنہ.
بے شمار ایسا بالکل اس کے منہ پر سچ بولتے، اور آپ جانتے ہیں کہ سچ جو ہے وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ پھر وہ ایک ایران کے رسالے میں نے پڑھا تھا تو وہ افسانوی، لیکن بات اس نے اچھی کہی۔ اس کا عنوان تھا سچ بولنا کتنا مشکل ہے۔ ایک خاتون کا بیٹا تھا، روزانہ پٹ کر کے آتا باہر جب جاتا، اس کی اماں نے پوچھا کیوں مارتے تجھے لوگ؟ کہنے اماں میں سچ بولتا ہوں اس لیے لوگ مجھے مارتے۔ کہتے کمال کر، سچ بولنے میں کوئی پٹائی ہوتی؟ کہنے ہاں میری تو ہوتی پٹائی۔ کہنے اچھا، کہنے ابھی بتاتا ہوں دیکھیے پٹائی ہوتی ہے نہیں۔ اس نے اپنے اماں سے کہا کہ ابا کا انتقال کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہو گئے ہوں گے 10-20 سال۔ کہنے اچھا پھر آپ یہ بتائی پھر یہ لپسٹک کیوں لگاتی، یہ گال سرخ کیوں کرتی؟ ابا تو ہے نہیں نا، کم بخت ان کا ہماری بلی ہم سے مطلب اس نے 2-4 ہاتھ کا میں کہتا تھا نا کہ سچ بولنے سے پٹائی ہوتی، ہاں جھوٹ بولنے میں پٹائی نہیں ہوگی، لیکن سچائی کو اختیار کرے۔ ہاں سچ جو ہے وہ سچ ہے، کہ حضور کا ارشاد ہے، اور اگر جھوٹ بولنے میں کوئی فائدہ ہوتا تو وہ پھر دین کا حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں جھوٹ بھی بولنے ہیں بات، بس یہ تک فرمایا حدیث شریف میں کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا لیکن برکت ختم ہو جاتی۔ جو تائی حضرات ہیں ہاں پاکستانی کیٹی کو جاپانی کیٹی بنا کر کے بتاتے ہیں، مال تو بک جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی جو ہے۔ اور اس کو دیکھیے آپ، ہر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے جی برکت نہیں، کیا بات، برکت ہی نہیں، لاکھوں کما رہے کروڑوں کما رہے، برکت نہیں، تو جھوٹ سے کمائیں گے تو اس میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات بیان کی جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اتنا میں نے عرض کر دیا کہ ہمیشہ سچائی کو اختیار کروں، جھوٹ پر کبھی گزارا مت کریں، بلکہ پرہیز کریں اس سے، بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سچ بولیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کوئی حافظ صاحب ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ فقط فاز فوزا عظیما، کوئی یوتی اللہ رسول، اور جو اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی، فقط فاز فوزا عظیما، یہ ہیں وہ لوگ جو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اگر نجات ہے، مراد کو پہنچنا ہے، یہ طریقہ اپنانا پڑے گا۔ ٹھیک، بس میں اتنا ہی کہہ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہاں بتا دیں کیا ہے یہاں کا، مجھے تو معلوم نہیں۔